بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ کے اس بزم میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ نوازش۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ مال و زر کی ہوس اور اس کے نقصانات، یعنی دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان مال و زر کی ہوس کی بجائے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش اور فکر و جستجو کیا کرے اور اس جانب زیادہ متوجہ رہا کرے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم نے آپ کی زبانی یہ مفصل گفتگو سنی اور آپ سے رہنمائی حاصل کی کہ مال کا لالچ در حقیقت یہ ہے وہ بری چیز کہ جس کی ممانعت مقصود ہے، ورنہ یہ کہ مال بذات خود برا نہیں ہے۔ جائز اور طریقے سے، مباح طریقے سے حاصل شدہ مال اور جائز راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آج کی اس ملاقات میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مال کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو پھر انسان کے لیے کیسے کیسے نقصانات مرتب ہوں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلا شبہ مال، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ایک مفید اور زندگی کا ایک لازمی اور ضروری حصہ ہے جی، جس کے بغیر زندگی قائم نہیں ہوتی ہے، صحیح۔ لیکن اس کا استعمال ہی اس کو نقصان یا فائدے میں لے جاتا ہے۔ ظاہر بات، مال ہے تو اس کا استعمال ہے، صحیح۔ مال نہیں تو استعمال نہیں، تو جب مال ہے تو استعمال ہے، لیکن استعمال کس انداز میں ہے وہی اس کے نفع و نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جی، درست۔ نفع کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے، لیکن اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں جی، جس کے ذریعے سے انسان کے لیے ایک آفت وہ چیز بن جاتی ہے، وبال بن جاتا ہے یہ کہہ لیجیے۔ اور یہ نقصانات دینی دنیاوی دو اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جی، ایسا ہی نہیں کہ صرف ہم مال سے نقصان کا مطلب آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے، دنیا بھی خراب۔ دنیا میں مال کے ذریعے سے انسان عزت و شرف حاصل کرتا ہے، غیروں کی مدد کرتا ہے، اپنی عزت بچاتا ہے، بخالت سے بچتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ جی، اچھائیاں بھی آتی ہیں لیکن برائیاں بھی مال کے اندر پائی جاتی ہیں، نہیں انسان کے استعمال کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم آئیے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں گے کہ کچھ دینی نقصان بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آئیے ہم پہلے دینی نقصان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جی، دینی نقصانات مال کے ذریعے سے جو ہوتے ہیں، انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارے۔ جی، اور انسانوں سے جب اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ بن رہے، اللہ کے احکام پر چلے، گناہوں سے دور رہے، لیکن اس مال کے پانے کے بعد اگر ان کا استعمال غلط راستے میں کرتا ہے تو وہ گناہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ جی، تو گویا کہ اس مال کے ذریعے سے انسان گناہوں کی طرف اپنے قدم بڑھا لیتا ہے، اسے رغبت ہونے لگتی ہے۔ رغبت ہونے لگتی ہے۔ آج انسان کو حقیقت یہ ہے کہ مال ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں کہیں 2 کلومیٹر سفر کرنے بھر کا،
جہاں برائی کے صحیح۔ اسباب ہیں فرض کیجئے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تو برائی کے لیے وہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ کیا سوچے گا؟ تو ایسے، لیکن اگر اس کے پاس کھانے سے پیسے زائد ہوتے ہیں تو سوچتا ہے اس کو پھر کہیں اور لگانا چاہیے، نیت خراب ہے تو غلط راستے ہی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جی، تو یہ مال اسے میسر آیا تو وہ اس برائی کی طرف راغب ہوا، راغب ہو گیا، نہ مال ہوتا اور نہ یہ یہ برائی کی کا نوبت آتی۔ نوبت آتی، تو گویا کہ یہ ایک سبب بن جاتا ہے برائی کی طرف بلانے کے لیے جی یا برائی کی طرف لے جانے کے لیے۔ ایسی صورت میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو اس برائی سے بچانے کا کیا راستہ ہے، جی دیکھیں کہ مال ہی نہیں رہتا تو یہ وبال نہیں پیدا ہوتا، صحیح، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی بات ہے۔ جی ہاں، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو وہ مال ملنا ہی برائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے ارادے برے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن اگر وہ مال نہ ملے تو اس برے ارادے کی تنفیذ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ جی تو مال کبھی کبھی انسان کے لیے برائی کی طرف جانے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت اپنی خود درست نہیں ہوتی ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور صبر کرے تو تھوڑی مشقت تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مال نہ ملنے سے مشقتیں ہیں، لیکن اس کا انجام اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ برائی سے صبر کر لیتا اور ہے۔ یہ جو آزمائش ہوا کرتی ہے بعض اوقات کبھی خوشی کے ذریعے کبھی غم کے ذریعے، کبھی اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزمائش کرتا ہے اور دے کر بھی آزمائش کرتا ہے۔ تو اہل علم کے بقول تنگ دستی کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات خوشحالی کے ذریعے آزمائش زیادہ مہلک ثابت ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، میں نے بتایا کہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو مشقت تو دیکھتا ہے اس میں، صحیح، لیکن اس کے لیے انجام اچھا رہتا ہے۔ لیکن یعنی اگر پیسہ ہی نہیں ہے اور وہ تو صبر ارمان کرے پورے گا، نہیں کر پا رہا تو صبر کیے بیٹھا ہے تو گناہ سے تو بچا ہوا ہے۔ بچا ہوا ہے۔ لیکن اگر خوشحالی آ گئی ہے اور وہ گناہ کی طرف اس کے اب قدم بڑھنے لگے ہیں تو گویا کہ وہ تو گناہ میں ہلاکت ملوث کے ہو راستے چکا۔ پہ آگے جاتا بڑھتا ہی رہتا ہے اور ہلاکت ہو کے رہتی ہے، لہذا اس کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ مال ہی اتنا نہیں ملتا۔ تنگ دستی رہتا، وہ آزمائش اچھی تھی اس کے لیے۔ جی ہاں، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان مال پا کر کے اس کے لیے جو چیزیں بہت ضروری نہیں تھی، مباح تھی کہ چلو یہ بھی تمہارے لیے استعمال جائز ہے، جی ضروریات تھی، ضروریات زندگی سے بھی کچھ بڑھ کے تھیں جس کو یعنی بہت لازم نہیں تھا، لیکن وہ مثال کے طور پر انسان کے پاس مال ہوتا ہے۔ یعنی ایک ضروریات ہیں ایک کمالیات ہیں۔ جی ہاں، اب انسان کے پاس گھر چاہیے، گھر ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو بہت اچھا گھر چاہیے، اس کے ساتھ اتنے روم چاہیے، اس کے ساتھ یہ چاہیے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ گھر کی تو تو مثال ہم ایسا نے دیا ہے، فرنیچر چاہیے۔ یہ ایک مثال ہم نے دیا ہے۔ جی ہاں، تو انسان اس میں اسی پر بس نہیں، اس کے پہلے میں یہ تھا کہ یہ اتنا یہ کر سکتا ہے، وہ اتنا وہ کر سکتا ہے، ابھی اس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں، 25 گاڑیاں چاہیے، اس کے خدم و حشم کے لیے چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے انسان اس طرح سے مباحات میں بہت سارا خرچ کر دیتا ہے، جبکہ ضروریات جو دوسروں کی ہیں، جی جہاں پر صدقہ و خیرات کرنا ضروری ہے، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جی پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، وہاں نہیں دیکھتا اور اپنے عیش و آرام میں اس حد تک مگن رہتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا ضروریات بھی نہیں، اس پر بھی خرچ کرتا ہے بہت زیادہ۔ یعنی آپ کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہو گیا کہ مال جو برائیاں پیدا کرتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے، کچھ تو لوگ وہی پہلی بات شکل یہ ہو گئی کہ جب تک پیسہ نہیں تھا تو وہ برائی سے بچا ہوا تھا، پیسہ آیا تو وہ برائی میں مبتلا ہو گیا، اور پھر یہ دوسری برائی شکل اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جی دوسری شکل جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جائز کاموں میں ہی وہ خرچ کر رہا ہے، ناجائز میں خرچ نہیں کر رہا، نہیں صحیح ہے۔ لیکن جائز کاموں میں اب وہ فضول خرچی پر آ گیا۔ جی ہاں، وہ جتنی ضرورت نہیں ہے، جہاں دوسروں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کر، دوسروں کی بہت ضروری چیزوں کو بھی نہیں دیکھتا، جبکہ شریعت حکم دیتی ہے یہاں تم خرچ کرو۔ صحیح تو مباحات چیزوں کے درمیان جو چیزیں جائز تھیں اس کے لیے کرنا، لیکن زندگی کا لازمہ اور ضرورت نہیں تھی یا عبادت کا بہت اہم مقصود نہیں تھا، وہاں پہ آدمی بہت سارے پیسے لگائے، اور جہاں مقصود عبادت بہت لازم ہے وہاں پہ نہ خرچہ کرے۔ تو اس طرح سے ایک راستہ جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی لیکن اس بہتر راستہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی جب ایک عادت بن جاتی ہے ایسی، تو پھر پیسوں کو کما کے اس کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا یعنی ہے۔ اب یہ اس کی مجبوری بن جائے گی۔ جی ہاں، تو کہاں سے آنا چاہیے؟ ان آنے والے راستوں کو، اس میں خیر و شر کی تمیز کو ختم کرنا۔ مثلا اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ مجھے روزانہ ایسا ایسا کھانا چاہیے،
جو کہ ضرورت سے بہت بڑھ کر ہے۔ کل اگر خدا نخواستہ حالات بدل گئے کہ وقت کو رنگ ڈھنگ اور کروٹ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اب چونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، اب اس کی یہ خواہش جب پوری نہیں ہوگی تو وہ ناجائز طریقہ شاید اپنانے کے بارے میں سوچنے لگے، یا لباس کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو یا جو بھی جائز چیزیں ہیں اگرچہ بذات خود وہ جائز ہیں، لیکن ان میں وہ اتنا حد سے تجاوز کر کے اپنے مزاج کو وہ خراب کر چکا ہے، اور کل کو اگر یہ گنجائش اس کے پاس نہیں رہی تو اب وہ چونکہ مجبور ہے، عادی ہو چکا ہے، لہذا وہ اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے شاید کوئی غلط راستہ اپنائے گا، اور تو یہ تو نقصان ہی ہو گیا۔ ہوتا بھی ہے کہ انسان جس چیز کی عادت بنا لیتا ہے اس پر کرتا ہے، اور اس کے حالات، مالی حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے من اقتصد ما عال من اقتصد، جی کہ جو آدمی درمیانہ روی سے کام چلاتا ہے جی اقتصادی زندگی میں، وہ کبھی فقیر نہیں بنتا۔ صحیح، اور یہ اس کے بیجا خرچ جو کہ جائز ہی ہم کہتے ہیں اس کو، لیکن بیجا خرچ کا ضروری نہیں تھا اس کے لیے، تو آدمی کو اپنی زندگی کی ضروریات کو مکمل کرنا چاہیے، اس کے بعد کمالیات کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے جس سے اس کے مزاج آنے بگڑ والی جائے۔ زندگی پہ جی برا حال پڑ جائے۔ صحیح اور ہے۔ لیکن اس برے حال کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ پھر سے غلط راستوں کو پر قدم بڑھا کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسی اور یہ تمام گفتگو ہم صرف کوئی خانہ پوری کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں خود سب سے پہلے، اور جو کوئی بھی ہماری گفتگو جہاں تک پہنچے، چونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، جی ہاں، انسان کی عزت کا سوال ہے کہ اگر اپنے مزاج کو بگاڑ لیا تو کل کو حالات درست نہیں رہے خدا نخواستہ تو پھر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانے کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تو روز روز کا معاملہ ہے۔ اب انسان اگر عادی بن گیا اس چیز کا کہ ہم نے ہر ویکینڈ پر جو ہے فلاں بہترین ریسٹورنٹ میں جا کر وہاں سے کھانا کھانا ہے، ورنہ یہ کہ بچے بھی ناراض ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ہر دن کھانے میں ہمیں جو ہے اتنی سلاد بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، حالانکہ بھئی دال روٹی روٹی سالن موجود ہے، تو پھر یہ جو اضافی چیزیں ہیں کہ یہ سلاد ہو اور یہ فلاں مشروب بھی ساتھ ہو، کولڈ ڈرنک ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ فضولیات ہیں۔ حضرت عمر نے تو اپنے ایک عامل کو، ایک گورنر کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو حضرت عمر ناراض ہوئے، گورنر پر ناراض ہوئے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم بیک وقت 2 کھانے کھا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں 2 کھانے کیسے کھا رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ تم جو سالن کھا رہے ہو اس کے اندر تو گھی ڈلا ہوا ہے، گھی تو خود ایک سالن ہے کہ انسان لقمہ لے اور گھی میں ڈبو کے کھا لے، یہ تو خود ایک سالن ہے۔ تو بہرحال وہ تو بہت شدت تھی، اور وہ حالات کی متقاضی تھی وہ شدت کہ ان کے جو گورنر تھے وہ کہیں بگڑ نہ جائیں اور عمال کی حق اور لوگوں کی رعایا کی حق تلفی نہ ہو۔ لیکن عام زندگی میں انسان اتنی شدت تو نہ کرے، لیکن نظر رکھے روزمرہ کے اپنے معمولات پر کہ اپنے مزاج کو بگاڑنے سے باز رہے، ورنہ کل کیا کرے گا پھر۔ جی ہاں، اسی لیے وہ جس حدیث میں اخشوشنو ولا تمعددو، جی جی بالکل تو تمعددو، زندگی مشکل حالات سے گزرنے کے لیے بھی تیار رکھو، بالکل، اتنے ناز و نعم کا عادی نہ عادی نہیں بننا چاہیے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں۔ جی سر، ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ مال انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی غلط نیت کی وجہ سے یا غلط استعمال کی وجہ سے مال انسان کے لیے نقصان اور خرابی کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے۔ اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے چند شکلیں بیان فرمائیں، تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا۔
جی، اس سلسلے میں ایک بات اور بھی بہت ضروری ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے اپنی جگہ پر، جی وہ یہ ہے کہ مال کی طلب انسان کے پاس جو ہوتی ہے اپنی ضروریات زندگی ہی نہیں بلکہ بہت سے غیر ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے بھی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اس مال کے کمانے کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا منہمک کر دیتا ہے جی کہ اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ مال بھی صحیح، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہم کو، ہم اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو جی ہم شر و فساد میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، انہی میں سے ہمارے بگڑنے کے اسباب میں سے جو انسان کو ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے، جو شیطان جسے اپنا ہتھیار خاص طور سے بناتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے لیے بناتا ہے جی مال کو، مال کو، اور یہ صحیح، ایسی بیماری ہے جو بہتوں کو لگتی ہے۔ جی بہتوں کو لگتی اس معنی میں کہ ایک مثال کے طور پر سوچ لیجیے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر خریدار کھڑا ہوا ہے، صحیح ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پہلے یہ مال دے دینا چاہیے، اس سے ہمارا نفع ہوتا ہے، دنیاوی نفع ظاہر ہے، جی ہاں، ملنا چاہیے، اور اس کو بیچنے میں لگا رہتا ہے، بھاؤ تاؤ کرنے میں اتنا ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، مسجد نہیں پہنچ پاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح کی یہ یا غفلت، کاروباری معاملات میں انسان اس قدر گویا کہ مشغول ہے، اسے منہمک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے کسی ذکر کا وقت ہو چکا ہے، بالکل اللہ کہ کے یاد کا۔ نماز اس کی چھوٹ گئی ہے مثلا، مثال یا نماز کی روزہ پہلے دی چھوڑ دیا، جاتی ہے، یہ کہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، وہ جی روزہ چھوڑ دیتا ہو اپنے کسی سبب کی بنیاد پر، یا ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی حج کرنے نہ جاتا ہو، مال کو اور مزید بڑھانے میں لگا ہوا ہو، جی یا اسی طرح سے اور بھی اسباب ہوتے ہیں دنیا میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، یا ان کی بھائیوں کو خبرگیری دینا ہو، ہو، صلہ رحمی کرنا ہو، جی یا صدقات و خیرات کرنا ہو۔ تو اللہ کی عبادت یہ تو اولین فریضہ ہے، جی ہاں، اب اس اور سے یہ تو انسان کا مقصد تخلیق ہے، تخلیق ہے، اور جو چیز اس سے غافل کر دے وہ ہمارے لیے وہ بھالے جان ہے۔ باقی تمام چیزیں گویا کہ وہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ اصل جو ہے سب سے پہلا فریضہ وہ یہ کہ انسان اس مقصد کی تکمیل کرے جس کے لیے مقصد کی پیدا خاطر اللہ نے اسے زندگی جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کا فریضہ۔ جی ہاں، اور حقیقتاً مال دیا گیا ہے تکمیل عبادت کے لیے۔ صحیح ہے، تاکہ اصل جو فریضہ ہے اللہ کی عبادت، تو مال اس اصل فریضے کی ادائیگی میں معاون بن سکے، جی ہاں، نہ یہ کہ رکاوٹ بن جائے، اب اگر یہ چیز رکاوٹ بن جائے تو واقعی ایسی معاملہ الٹ ہو گیا۔ الٹا ہو جاتا ہے، جی اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھیتی کرتا ہے تو وہیں لگا رہتا ہے، انہیں کٹائی نکائی وغیرہ میں لگا رہتا ہے اور بزی رہتا ہے، اس سے اس کی غفلت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں حاضری نہیں دے پاتا، جمعہ تک نہیں پہنچ پاتا اگر دور رہتا ہے تو، یا کوئی تاجر ہے تو اپنی تجارت میں اتنا ہی انہماک کرے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور اسے خبر ہی نہ چلے کہ اذان ہوئی، یا رمضان کے روزہ رکھنا ہے، یا کب نماز پڑھنا ہے، کب زکوٰۃ دینا ہے، کب حج کرنا ہے، یہ ساری ضروریات پیسے ہونے کے باوجود بھی ان سے غفلت میں پڑا رہتا ہے، حالانکہ یہ سب عبادات ہیں۔ جی اور اسی طرح سے جو کہیں کام کرتا ہو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، یہ وصول کرنا ہے، وہ وصول کرنا ہے، لوگوں کی اطاعت میں زیادہ منہمک رہتا ہے، اللہ کی اطاعت سے غفلت برتتا ہے۔ بالکل تو جی یہ ساری چیزیں جو انسان کے صبح و شام کو مشغول کر دیتی ہیں، اور حقیقت میں اس مشغولیت کے ساتھ وہ انسان اپنے آپ کو اچھائی کے راستے سے ہٹا لیتا ہے، تو نتیجتاً یہ ایسی برائی ہے جی، جو انسان کی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے، ہاں جی ہاں، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر جائے گا تو اس کے لیے زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، جیسا قرآن مجید نے اس کو اشارہ کیا ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو آخرت تو برباد ہونی ہی رہتی ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جی ہاں، اس میں تو خسارہ ہے، خسارہ ہے۔ اس کے پہلے والی صورت میں دیکھیے جہاں کا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے دن اذان پکار دے تو اس کے بعد چھوڑ دو سب کچھ، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی نودی للصلاۃ من للصلاۃ یوم من یوم الجمعۃ الجمعہ فاسعوا فاسعوا الی ذکر الی اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف وذروا آؤ۔ جی ہاں، اس کے بعد کہا وذروا البیع، اور خرید و فروخت بند کرو۔ صحیح ہے، تو گویا کہ حکم یہ ہے کہ اس وقت، لیکن اگر وہی اللہ کے ذکر کی طرف نہ جا کر کے خرید و فروخت جس کے بند کرنے کا حکم ہے اس میں لگا رہ جائے
تو یہ خرید و فروخت اس وقت بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مال اس شکل میں بھی بعض اوقات انسان کے لیے باعث نقصان اور خرابی کا سبب بن سکتا ہے کہ جس کسی کو مال کی فراوانی نصیب ہوتی ہے تو بعض اوقات اسے پریشانیاں ستانے لگتی ہیں، کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکو نہ چھین لے، اور یہ کہ فلاں جگہ میرا کاروبار درست چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ کبھی یہ وسوسے اسے ڈسنے لگتے ہیں کہ میرا جو پارٹنر ہے، شریک تجارت ہے، کہیں وہ خیانت تو نہیں کر رہا۔ تو جبکہ اگر اس قسم کے انسان کے پاس اتنی فراوانی نہ ہوتی تو شاید وہ سکون سے جی سکتا۔ تو اس بارے میں بھی کچھ جی، اس فرمائیے سلسلے گا۔ میں ایک مشکل اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہی ساری چیزوں کے سوچ و بچار میں اسی میں لگا رہتا ہے اور بہت سے ضروری کام جو شرعی اور دینی ہیں ان سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ جی جی صحیح۔ لیکن کسی بھی انسان کا مال کے کمانے میں اتنا انہماک نہیں ہونا چاہیے جو اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، صحیح۔ کسی یہ بھی بات قسم کا تو کام اپنی ہو۔ جگہ ہے کہ وہ فرائض سے، دینی واجبات و فرائض سے غافل ہو گیا، ایک تو یہ خرابی ہے جی ہاں، مال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آتا ہے کہ سکون جاتا رہا، تو یہ چیز بھی جو ہے قابل توجہ ہے۔ سکون جاتا رہتا ہے اس لیے بھی کہ اسے اب ساری کی ساری فکر جو ہے مال کی ہو گئی، ہر جب مال کے لیے دنیا میں جیسے وہ طلب کرتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر جی ہاں، تو جب بہت سارے لوگ ایک ہی طرح کی چیزوں کو طلب کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا حریف بن جاتا ہے، اور تنافس پیدا ہوتا ہے۔ تنافس پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر سوچتا ہے کہ یہ خیانت نہ کر جائے، وہ چوری نہ کر جائے، وہ چیز اٹھا نہ لی جائے، اس میں حساب کتاب گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جی رات دن کا ایک چکر اس کے ذہن میں چل جاتا ہے جو جی اسے ان عبادات سے غافل کر دیتا ہے جن کے بارے میں اسے پہلے سے اپنے وقت کے حساب سے سوچتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، صحت بھی متاثر آپس کے ہوتی ہے تعلقات بھی مجروح ہوتے ہیں۔ بلا شبہ، اس لیے کہ جب اس کے پاس وساوس سے شبہات اور بدگمانیاں پائے جائیں لگی تو تعلقات میں خرابی اب دو پیدا ہونی ہے۔ آدمیوں نے ایک ساتھ جو ہے کاروبار شروع کیا، لیکن چند دن گزرے تو دلوں میں خیال آنے لگا کہ یہ شاید میرے ساتھ جو ہے چیٹنگ کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ سب اسی وجہ سے کہ انسان اس کا حریص بن جاتا بالکل ہے، جی ہاں۔ اور حرص جس کے ہم بارے میں بتایا کہ آدمی حریص ہو جائے، لالچی ہو جائے مال کے جمع کرنے کا اور اسے پوری طرح سے اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہتا ہو تو یہ برائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا اس سے لیکن جی ہاں، جبکہ یہ مطلوب ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس اس کے اپنے رات و دن کے کھانے کے اسباب، دوا اور علاج کے اسباب مہیا ہو جائیں تو اسے پھر دنیا جمع کرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی چاہیے جو اسے آخرت سے غافل کر دے۔ صحیح ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسی تعلق سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنا مال جمع کرنے کے باوجود اسے سکون تو نصیب نہیں ہو سکا، جی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، تعلقات بھی خراب ہو گئے، تو مال سے تو فائدہ ہوا نہیں۔ تو گویا یوں کہنا چاہیے کہ اصل خزانہ قناعت اصل خزانہ ہے۔ اس بارے میں کچھ اس فرمائیے گا۔ سلسلے میں بلا شبہ اپنی جگہ پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حرص یہ انسان کو غلط راستے رفت لے جاتی ہے۔ جی اس کے مقابل میں اس کے پاس اگر قناعت پائی جائے جی، تو حرص کا علاج اسی پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ قلبی سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور قلبی سکون ملنے کے ساتھ ساتھ یہ اس قناعت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنا لیتا ہے جی جس کے ذریعے سے وہ اپنے ان سارے فساد کے راستوں کو بند کر دیتا ہے جو اس کی دینی اور دنیاوی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک قناعت نہیں ہوگی تو اس چیز کو کہیں گویا کہ لگام لگنے والی نہیں ہے، تو کب تک آخر وہ ہلکان کیے رکھے گا خود کو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچے لیکن ابھی کثرت دل نہیں بھرا۔ دل نہیں بھرتا ہے۔ صحیح ہے، ویسے بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان جب وہ اور زندگی طویل ہوتی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، صحیح ہے، اس میں سے ایک حرص ہے، یعنی قناعت نہ پایا جانا، اور بہت سے پلان بنا کر کے اس پہ چلنے کی بات بڑھ جاتی ہے۔ جی تو انسان کی زندگی میں قناعت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے صحیح ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ پاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔
اور خوش ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مال سے یہ اسے خوشی قناعت نصیب ہو. ایسا خزانہ ہے جی جو فنا نہیں کرتا انسان صحیح کو، ہے. بلکہ اس کو زندگی کی مزید جلا بخشتا ہے. اور یہ خزانہ خود بھی کبھی فنا نہیں ہوتا، جی ختم ہاں، نہیں ہوتا. جبکہ حرص اس کے مقابل میں وہ بیماری ہے جی جو انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. اور روپیہ پیسہ شاید کبھی ختم ہو جائے، وہ تو لیکن آنے جانے والی قناعت چیز کا ہے. خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جی ہاں، لہذا انسان کو قناعت اختیار کرنا چاہیے. جی انسان کو اپنی زندگی میں اس چیز پر برقرار رکھنا چاہیے جتنا اس کو اللہ نے دیا اس کو رکھنا چاہیے. صحیح. غلط راستے کو بند کر کے رکھنا چاہیے اپنے اوپر. یہ معروف حدیث ہے، قد افلح من اسلم، اس بارے میں فرمائیے گا. جی قد حدیث افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. یہ حدیث جو ہے اپنی جگہ پر یہ چیز بیان کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو قناعت پاتا ہے، جس موجودہ روزی میں پا کر کے اس پہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. جی اس لیے کہ انسان کے لیے دولت کے کمانے کی کوئی انتہا، جب اس کی حرص ہو تو کوئی انتہا نہیں ہوتی صحیح. اور کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں. لیکن اگر اس دولت کے کمانے میں قناعت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دیتا ہے اس پر اکتفا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے. اور خوش رہتا ہے. اور اصل چیز ہے دل کی خوشی. دل کی خوشی ہی اصل چیز ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگر دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں تو اب اسے خوشی بھی نصیب ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے. اور کسی کا پیٹ بھرنا، دنیا کی پوری تاریخ میں بھی جس نے مال کی طلب کی، کہیں اس کو یہ حد نہیں ملی کہ ہمارے پاس پورا ہو لو گیا. کان لابن آدم وادیان لابتغى حدیث میں آیا ثالثا. یہ حدیث بھی بیان فرما دیجیے گا. کہ اگر انسان کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس پہاڑوں کے درمیان وادیوں سونے سے بھری ہوتی، جی دو ہوتی، ایک نہیں دو ہوتی، سونے کے یہ پہاڑ ہی اس کے پاس ہے. صحیح ہے. اتنا زیادہ اتنا سونا زیادہ اسے کان مل اس کے گیا پاس ہے کہ دو پہاڑوں میں. وادی یعنی پہاڑوں کے درمیان کی جو درمیان خالی بھرا جگہ ہوا ہوتی ہے ہے، سب. بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اس دو سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. صحیح. اور انسان کا پیٹ تو کو دنیا کی چیز بھر ہی نہیں سکتی سوائے مٹی کے. جی لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. تراب. تو انسان کے طلب اور اس کی حرص جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. جبکہ قناعت ایک انتہا کا نام ہے. یہ آدمی کے پاس اس کے گھر کے کھانے پینے خرچ کی ذمہ داریوں کے ساتھ جو چیز مل جاتی ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے. مزید ملتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے اس پر بھی مزید قناعت ہی رکھتا ہے. بالکل. اور ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ لیس الغنى عن کثرت العرض وانما الغنى غنى النفس. کہ ہاں کثرت مال مل جائے یہ زمین، یہ مالداری نہیں ہے. دل کی مالداری اصل مالداری ہوتی ہے، وہ جو جس کا نام قناعت ہے. بالکل جی. اور قناعت ہو تبھی دل کی مالداری پیدا ہوتی ہے. اور یہ کہ قناعت تبھی آئے گی کہ انسان کوشش تو کرے. من یستغنی یغنیہ اللہ. جی ہاں، اللہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ ہم کو غنا مل جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مالداری ملتی ہے. انسان ارادہ تو کرے، ارادہ کرنا چاہیے. لیکن اس ساری غنا اور مالداری کا ذریعہ یہ ہے کہ صحیح راستے سے مال آنا اور صحیح راستے میں خرچ ہونا. جی بالکل. تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انسان کے دل میں اگر لالچ ہو، مال کی محبت ہو، حرص ہو، طمع ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دل تو کبھی بھرے گا نہیں. زندگی بھر وہ مال کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہوس کا یہ جو بے لگام گھوڑا ہے یہ سرپٹ دوڑتا ہی چلا جائے گا اور زندگی کے کسی مرحلے پر یہ اسے سکون نہیں لینے دے گا، یہاں تک کہ انسان اسی طرح روتے روتے ہی دنیا سے کوچ کر جائے گا. تو پھر اصل خزانہ جو انسان کے لیے اصل قلبی راحت و سکون و اطمینان کا سبب بنتا ہے، اور وہ خزانہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس خزانے کا نام ہے قناعت. تو اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیے گا. اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو قناعت کی زندگی استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اور قناعت ہی اصل خزانہ ہوتا ہے. جی لیکن اس قناعت کے حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے حرص کی
دوا کرنی پڑے گی، جی علاج کرنا ہوگا. علاج کرنا پڑے گا. جی اور اس کی اگر دوا ہو جاتی ہے تو بلا شبہ انسان جو ہے اس سلسلے میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو بچانے کے لیے اس کی جو مخالف چیزیں ہیں صحیح. ان پر پابندی لگانا ضروری ہے. تو انسان کو قناعت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے حرص کی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو لالچ کی مشکلات ہوتی ہیں، ان کا علاج بھی سیکھنا چاہیے. صحیح. تو ہم کچھ علاج کا تذکرہ کر ہی دیتے ہیں جی جو ضرور. حدیثوں کی روشنی میں ہوگا. ان میں سے یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان کے پاس صبر ہونا چاہیے. جی صبر کے ساتھ ساتھ پھر اپنی زندگی اور مال کمانے اور اس کے خرچ کرنے کا علم بھی چاہیے. جی ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. جی ہاں، تو یہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عنایت فرمایا. چند دن گزرے تھے کہ پھر آ گئے، پھر مانگا، پھر عنایت فرمایا، پھر آ گئے، پھر مانگا، پھر عنایت فرمایا. لیکن آخر نصیحت بھی فرما دی کہ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. کتنا مانگو گے کتنا میں تمہیں دیتا چلا جاؤں. سب سے بہترین چیز جو دینے کی ہے وہ یہ ہے. تو فرمائیے گا وہ کیا ہے؟ وہی کہ صبر کرو کچھ. جی انسان صبر جب سیکھ لیتا ہے تو اپنی ساری اور چھوٹی اور بڑی بہت ساری مصیبتوں کو بھلا دیتا ہے. صحیح. جان چھوٹ جاتی ہے جان چھوٹ جاتی. اور حقیقت کیونکہ وہ مصیبتیں خود ساختہ ہوتی ہیں. جی ہاں، اور یہ سب ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑا سبق ہے جو اللہ نے مومن بندوں کو دیا ہوا ہے. جی اس لیے کہ وہ ان کو اچھائی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، برائی الٹی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور ان دونوں حالتوں میں وہ خیر کے قابل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. تو صبر ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے جو انسان کو دی جاتی ہے. ورنہ انسان کی کتنی اچھی چیزیں چاہے وہ غائب ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، مر جاتے ہیں کچھ لوگ. ان کے بہت ہی عزیز و اقارب افراد جو بیٹے بچے باپ ماں وغیرہ کو بھی کر لیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں. اس کی بنیاد پر ان مصیبتوں کو آدمی جھیل سکتا ہے. تو مال کی کمی تو اس سے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنا لیکن صبر جو ہے یہ خود بخود تو نہیں آئے گا. انسان صبر کی نیت تو کرے، نیت کرے، لیکن جس نے یہ طے کر رکھا ہو کہ میں بے صبرا ہی بنا رہوں گا تو صبر آئے گا کیسے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے صبر سے نوازا جائے گا. جی ہاں، انسان نیت تو کرے، نیت کرے، پھر اس کے مطابق کچھ عمل بھی کرے. بالکل. اب انسان کو کچھ کمانا ہے تو حرکت تو کرنی پڑے گی. جی ہاں بیٹھے بیٹھے چیز تو نہیں آتی ہے. صحیح. تو اسی طرح سے صبر کے لیے بھی اس کے اسباب کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے نعمتوں کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے عقاب کو تذکرہ کر کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو انسان کو صبر جیسے کے راستے پہ پریشانی کے وقت جو ہے اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے. جیسے دوسرے بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یعنی اسے اس طرف توجہ ہو کہ مجھے خود بتکلف کوشش کرنی ہے کہ میرے دل کو صبر آ جائے. جی ہاں، یہ صبر جمیل کا جو آپ نے تذکرہ کیا تو اس سے حضرت یعقوب و یوسف کا تذکرہ یاد آ گیا. جی ہاں سبحان اللہ. وہیں پر یہ صبر فصبر جمیل کا یعقوب علیہ السلام نے جی ہاں، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. ان کا بیٹا گم ہو گیا، بہت ہی عزیز اور محبوب ترین تھا اور نبی ہونے والا تھا. وہ بیٹا گم ہو جائے تو انسان کے لیے مشکل تو ہے ہی ہے. اور کس طرح ظلم و زیادتی اور طغیان کا نشانہ بنایا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا. اور قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. تو یہی صبر ہے، یہ صبر جمیل کی یہاں کی ضرورت ہے انسان کو. صحیح. اور یہ کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. جی ہاں، تو یہ چیزیں جتنی اچھی ہوتی ہیں تو یہ صبر جمیل بھی انسان کے پاس ہو تو اپنی بہت سی بیماریوں، خواہشات اور حرص و طمع کا علاج کر سکتا ہے. جی بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جانکاری بھی چاہیے شریعت کے احکام و مسائل کی تھوڑے سے، اور کیسے صبر کیا جاتا ہے، اور پھر زندگی پر یعنی اس بیماریوں کے دور کرنے کے لیے عمل بھی چاہیے. جی. اب ان میں سے یہ چیزیں جو ہیں، مثال آدمی اگر اپنے آپ کو حرص و لالچ سے بچانا چاہتا ہے اور قناعت کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اسباب کو بھی اختیار کرے. جی. چاہتا ہے کہ ہمارے پاس قناعت کی زندگی رہے اور ہمارے پاس حرص نہ رہے، لیکن خرچ بے تحاشا کرتا ہو اور کمال کمانے کے لیے بے تحاشا غلط راستوں کو استعمال کر لیتا ہو. جی. تو پھر یہ صبر اور اسی طرح سے قناعت کہاں پیدا ہوگی، اور یہ لالچ حرص کہاں سے جائے گی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. پہلے علم نافع اور رزق واسع، اس کے بعد رزق واسع، پھر عمل صالح.
تو یعنی علم ہوگا تو عمل کی آدمی- پہچان ہوگی کہ صالح ہے یا غیر صالح ہے، اور رزق کی پہچان ہوگی کہ یہ طیباً ہے یا طیب پاکیزہ ہے یہ رزق، یا یہ کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے، اسی پہلے لیے علم۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب الایمان میں جو باب و باب باندھے، سب سے پہلے علم کا باب جی، باندھا ہے کہ علم العلم قبل قبل العمل۔ الایمان. ہاں جی، تو قبل العمل، انسان جی جب علم رکھتا ہے اس کے بعد صحیح راستے پہ جاتا ہے، جی، ورنہ اگر اس کے علم صحیح نہ ہو تو غلط راستے کو بھی صحیح سمجھتا ہے. صحیح ہے، تو پہلے آدمی علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کے یعنی علم جو ضروری ہے اس کام کے لیے، وہ جی، مقصود ہے میرا، اور صبر سے کام لے اور اسی طرح سے اس پر عمل کرے. صحیح، اور یہ ان میں سب سے پہلا کام یہ کہ انسان اپنی زندگی کو ایک یعنی درمیانہ روی کی زندگی بنائے، جی، بے حد بے تحاشا خرچ کرنے والا نہیں اور بے حد بے تحاشا بخالت بھی نہیں چاہیے. اسی صحیح، لیے حدیث کو جو ہم نے تذکرہ پہلے بھی کیا، ما علی من اقتصد، جس نے اقتصادی زندگی اختیار کیا یعنی درمیانہ روی خرچ میں اختیار کیا، وہ کبھی فقر کی طرف نہیں آتا ہے. جی، اور اسی طرح سے دوسری حدیث میں کہا گیا ہے، گرچہ اس کی سند میں تھوڑا یعنی کچھ ضعف بھی ہے، التدبیر و نصف العیش، صحیح ہے، کہ آدمی سمجھداری اور صحیح فکر و تدبیر کے ساتھ جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو آدھی اچھی زندگی وہی ہے. آدھی زندگی سنور گئی جی، تدبیر کی بدولت۔ تدبیر کی بدولت. کچھ تو یعنی تقدیر کا معاملہ ہے، زیادہ ملا کم ملا، تنگ دستی ہے خوشحالی ہے کیا ہے، لیکن آدھا معاملہ انسان اپنی زندگی کا سنوار لیتا ہے اپنی تدبیر کی بدولت، کہ جتنا بھی ملا ہے تو اسے حسن تدبیر سے استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرے. اسی لیے حسن تدبیر جو ہے انسان کو مشکلات سے نجات دینے والی چیز ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے خشیت ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی، سے یہ ہے خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کا خوف ظاہری اور باطنی دونوں انداز پر ہو، والقصد فی الغنى والفقر، اور حالت مالداری اور حالت فقیری میں یعنی مالداری اور غیر مالداری کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے جس میں آپ درمیانہ روی اختیار کریں. مالداری تو بہت زیادہ خرچ میں نہ آ جائے، اور فقیری ہو تو جب ہو تو اسی حساب سے دیکھ کر کے چلیں. یعنی غنی ہو خوشحال ہو یا تنگ دست ہو مسکین ہو، بہرحال درمیانہ راستہ اختیار اختیار کر کے کرے چلنا چاہیے. مالی معاملات میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے آپ اسی طرح سے فیصلہ کریں، یعنی آپ عدالت کے راستے پہ چلیں، آپ کے انصاف پاس کے راستے انصاف کے راستے پہ چلیں، چاہے آپ کے کسی چیز پہ ناراض ہوں کسی شخص سے تب بھی، جی، اور کسی سے خوش ہوں تب بھی، لیکن انصاف کا راستہ نہ چھوڑیں. تو یہ تین چیزیں انسان کو نجات نجات دیتی ہیں. عطا کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خلوت میں ہو انسان یا جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ کے خوف کو نصب العین رکھے ہمیشہ۔ دوسری بات یہ کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو میانہ روی اختیار کرے مال خرچ کرنے کے معاملے میں۔ تیسری بات یہ کہ انسان خوش ہو یا غصے میں ہو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور اس طرح سے انسان کہیں ظلم نہیں کرتا، کہیں زیادتی نہیں کرتا ہے. صحیح ہے جی۔ اور ایسے ہی اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز حاصل ہو اسی پر اکتفا کرے، یعنی بر وقت ہمارے پاس اتنی ہی مقدار میں چیزیں ہیں تو ہم کو اس سے مزید کی تلاش مزید نہیں رکھنا چاہیے، اسی پر اپنا کام چلانا چاہیے. جو سامنے ہے جو موجود ہے اس پر نظر رکھے، اسی کا چرچا کرے، اسی کا تذکرہ کرے، اور اسی سے اپنے دل کو بھی خوش کرے اور اسی سے اپنے رب کو بھی خوش کرے۔ اور اس طرح کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مستقبل میں اس کے لیے پریشانیاں نہیں آتی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو موجود ہے اسی کی خوشی منائے، جو معدوم ہے اسے میسر نہیں ہے اس کے غم میں روتا نہ رہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جی ہاں. لالچ کو لگام دینے کا۔ جی ہاں، اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مانگ میں درمیانی راستہ اختیار کرو. اور اگر پاس روزی نہیں پہنچتی بر وقت، آپ کو کسی چیز میں ضرورت ہے اور وہ نہیں مل پا رہی ہے، صحیح تاخیر ہو رہی تو ہے تاخیر ہوتی تو اس کی وجہ سے گناہوں میں نہ پڑنے کی کوشش کرو. کہ غلط راستہ اختیار نہ وَلَا کرو۔ يَحْمِلْنَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ جی، أَن تَطْلُبُوهُ مِن مَّعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر روزی ابھی نہیں پہنچتی ہے تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے غلط راستے پکڑ کر کے، یعنی جی، چوری سے، ڈکیتی سے، لوگوں کے جھوٹ بول کر کے، خیانت کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، اس طرح سے روزی نہیں کمایا کرو. یہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں. جی، ہاں اس لیے کیونکہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، جی ہاں اس اور لیے کیا چیز کیا نعمت کب ملے گی اللہ کی طرف سے
جو وقت مقرر ہے اسی اسی میں پر ہمارے ملے گی، لیے بہتری ہے. اسی پر ملے گی. آپ کی جیسے جلد پھل بازی اگر سے کچھ پکنے سے حاصل ہونے پہلے والا ہی نہیں ہے. انسان نے توڑ لیا تو وہ تو خراب کر دیا اس کو. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. بالکل. غلط یعنی راستے اللہ سے سے انسان رزق کوئی زبردستی تو نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا ہے. اللہ کو راضی کر کے ہی ملے گا جو ملے گا. تو غلط راستہ استعمال نہ کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو عطا کرتے ہیں یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے جس کو جب چاہتے ہیں جہاں جیسا مناسب ہوتا ہے. کسی کو زیادہ روزی ملتی ہے، کسی کو کم روزی ملتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ تدبیر ہے سب. تو ہمیں اپنی طرف سے بنانے میں غلط راستے سے یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے اور ہمارے آخرت میں نجات بھی اس سے رک جاتی ہے. اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں بے صبری دکھاؤں گا، لالچ دکھاؤں گا، کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے گا اس لیے کہ اتنا تو میرے پاس ہے نہیں کہ میری تمام جائز و ناجائز ہر خواہش پوری ہوتی چلی جائے. جب مانگوں گا تو عزت گنوا بیٹھوں گا. تو یہ سوچ کر ذرا صبر سے کام لیں. اسی لیے ایک طریقہ، یہ ذریعہ یہ بھی ہے قناعت اختیار کرنے کا اور حرص سے بچنے کا کہ آدمی قناعت میں عزت پاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے طور پر عزت پاتا ہے اور مانگنے میں حرص کے ذریعے سے دوسروں کے مال کو غلط راستے سے وصول کر لینے میں ذلیل ہو جاتا ہے. اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن جو ہے وہ عقل سے محروم ہیں یا ان کا کردار اچھا نہیں ہے. جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور کتنے اچھے نیک شریف لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی زیادہ دنیاوی نعمتیں نہیں تھیں. تو یوں مال کی ہوس سے، لالچ سے انسان اس بات کو سوچ کر بھی خود کو بچائے رکھے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ کہ آپ نے نہایت عمدہ، مؤثر اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ اسی خیر ملے. جی بہت شکریہ نوازش. آمین. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، ہر شر، ہر پریشانی، ہر آفت سے اللہ تعالی ہم سبھی کو محفوظ و مأمون رکھیں. آمین. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.